بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایگل کی آواز کے معزز اور پیارے ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودی کا واقعہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں بھی کہ نہیں۔ ایگل کی آواز کے معزز اور پیارے ناظرین، آپ اس ویڈیو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش اور صبر و تحمل اور غصے پر کنٹرول دیکھیں گے۔ ویڈیو بہت ایمان افروز واقعے پر بنائی گئی ہے، بیوٹیفل اسلامک سٹوری ہے اور موٹیویشنل اسلامک سٹوری ہے۔ پوری دیکھے گا، ایمان میں اضافہ ہوگا۔ سنیے، مدینہ منورہ کے یہود میں گنتی کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ یہود نے اللہ کے رسول کی علامت کو اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا۔ تورات شریف میں اللہ کے رسول کی دو صفات کو بڑے نمایاں طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک صفت یسبقو حلمہ جہلا، یعنی آپ کا تحمل غصہ پر غالب ہوگا، اور دوسری صفت ولا یزیدہ شدت الجہل علیہ الا حلما، یعنی آپ کے ساتھ شدید جہالت کے سلوک کے باوجود حلم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بڑا ہی خوبصورت واقعہ سنائیں جس میں رسول اللہ کی مذکورہ دونوں صفات پوری ہوتی ہیں، چند سیکنڈ غور کریں کہ کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کو غصہ دلایا جائے، اس کے خاندان کو برا بھلا کہا جائے اور وہ تحمل کا ثبوت دے گا۔ اسی طرح کون ایسا شخص ہے جس کے ساتھ جہالت ہوتی جائے مگر اس کے حوصلے اور حلم میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دونوں صفات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ اور یہ اس واقعے کو سنتے ہیں جس کا نام ہے نبی پاک اور یہودی عالم کا واقعہ۔ زید بن ثانہ ایک مشہور یہودی عالم تھا۔ وہ حق کا متلاشی تھا، تورات کا عالم تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں اللہ کے رسول کی صفات پڑھ رکھی تھی۔ جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کی روشنی میں دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کو واقعی اللہ تعالیٰ نے مابعوث فرمایا ہے، مگر اوپر ذکر کی گئی دو صفات ایسی تھیں جن کو وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ معزز ناظرین، زید بن ثانہ حق کی تلاش میں تھا۔ وہ مختلف بہانوں سے اللہ کے رسول کی مجالس میں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا اور مذکورہ صفات کو آپ کی ذات گرامی میں دیکھنے کے لیے بے تاب رہتا تھا۔ چند دن گزرے کہ اسے یہ موقع مل گیا کہ زید بن ثانہ کہتے ہیں، میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص اپنی سواری پر آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری قوم فلاں بستی میں رہتی ہے، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم لوگ اسلام قبول کر لوگے تو تمہارے پاس صبح اور شام بڑی وافر مقدار میں رزق آئے گا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان دنوں قحط سالی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ مرتد نہ ہو جائیں، اس لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کو کچھ مال و متاع بھیج دیں تاکہ ان کی بھوک کا مداوع ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب کی طرف دیکھا، گویا آپ نے ان سے پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا ہمارے پاس ان دنوں بیت المال میں کچھ مال موجود ہے جو ان کو بھیجا جا سکے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان ایام میں بیت المال خالی تھا، شاید اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ زید بن ثانہ نے موقع غنیمت جانا اور اللہ کے رسول سے عرض کی، آپ مجھے فلاں باغ کی کھجوریں ایک مقررہ وقت کے بعد ادا کر دیں اور ان کے پیسے ابھی لے لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارا کہنا درست ہے مگر کسی مخصوص باغ کا نام نہ لو۔ زید بن ثانہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے۔ زید کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو سونے کے 80 سکے دینار دیے۔ آپ نے یہ سارا مال اس شخص کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، اس مال سے اپنی قوم کی مدد کرو۔ وہ شخص دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ اللہ کے رسول کے وعدے میں چند روز ابھی باقی تھے۔ زید بن ثانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل و بردباری اور صبر کو جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کے رسول سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ
ایک جنازے میں شرکت کے لیے بقیع الغرقد میں تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ جنازے سے فارغ ہوئے تو زید بن ثانہ یہودی عالم بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ کی چادر پکڑ لی اور اسے خوب زور سے کھینچا۔ چادر آپ کے کندھے سے اتر گئی۔ زید بن ثانہ نے ساتھ ہی نہایت کرخت لہجے میں کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا قرضہ واپس نہیں کرو گے؟ تم بنو عبد المطلب قرض واپس کرنے میں اچھے نہیں ہو، ادائے قرض میں بہت دیر کرتے ہو، نعوذ باللہ۔ وہ سختی سے باتیں کرنے لگا۔ یہودی عالم کا مطالبہ بڑا ہی غیر معقول تھا۔ ابھی وعدے کی مدت میں کئی دن باقی تھے۔ پھر انداز ایسا بازاری کے پورے خاندان کو شامل کر دیا۔ یہ انداز، یہ طریقہ کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ سیدنا فاروق اعظم بھی اس موقع پر موجود تھے اور اس یہودی کی باتیں سن رہے تھے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں ہرزہ رسائی سنی تو خاموش نہ رہ سکے۔ سیدنا عمر فاروق گویا ہوئے، اللہ کے دشمن، تمہاری یہ جرات کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ اس قسم کی گھٹیا گفتگو کر رہے ہو۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مابعوث فرمایا، اگر مجھے اللہ کے رسول کا خیال نہ ہوتا تو میں اس بدتمیزی پر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم ایسی واہیات گفتگو کرو؟ ادھر اللہ کے رسول کا اعلیٰ اخلاق ملاحظہ کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثانہ کی کوتاہی کو سن کر بھی مشتعل نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اے عمر، ایسی بات نہ کرو، تمہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کر دوں اور اسے سمجھاتے کہ قرض کا تقاضا بھلے طریقے سے کرو۔ پھر سیدنا عمر فاروق کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جاؤ اور اس کا قرض واپس کر دو اور اسے 20 صاع یعنی 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کھجوریں زیادہ کیوں دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ تم نے اسے ڈرایا دھمکایا ہے، اس لیے اس کے بدلے میں زیادہ کھجوریں ادا کرو۔ زید بن ثانہ اللہ کے رسول کی گفتگو پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود آپ حسب سابق تبسم کنا ہیں۔ بلا شبہ آپ کا حلم غصے پر سبقت لے گیا ہے۔ زید بن ثانہ کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے، میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 20 صاع کھجوریں زیادہ دی۔ میں نے کھجوریں وصول کر لیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا، تم ہی اپنا تعارف کروا دو۔ یہودی عالم نے کہا کہ میں زید بن ثانہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، یعنی وہی جو مشہور یہودی عالم ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ جو گفتگو کی ہے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے ہو جو تمہیں ہرگز اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہودی عالم نے کہا، عمر تم بالکل درست کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تمام صفات دیکھ لی تھیں، صرف 2 صفتیں باقی رہ گئی تھیں جن کا تعلق آپ کے تحمل، حوصلہ مندی اور بردباری سے تھا۔ آج میں نے ان 2 صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا ہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، نبی آخری الزماں ہیں۔ اے عمر، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر زید بن ثانہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی معیت میں مسجد نبوت شریف میں آئے اور سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اب یہودی عالم مسلمان ہو کر حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بن گئے تھے۔ بعد تمام غزوات میں شرکت کرتے رہے، یہ انتہائی مالدار شخص تھے۔ مال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دریا دلی سے بھی نوازا تھا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ اور آخر میں یاد رہے، یہ صحابی جو پہلے یہودی عالم تھے، غزوہ تبوک کے دوران انتقال کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل ایگل کی آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔